دوستو، ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو اپنی اولاد کی خاطر ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے جیتے جی اس کی اولاد کے پاس کوئی دکھ بھی نہ آئے۔ اولاد چاہے اچھی ہو یا بری، ماں ہر سانس پر اپنی اولاد کا ہی ساتھ دیتی ہے، اور شاید انہی سب خوبیوں کی وجہ سے خالق کائنات، سب کے پیدا کرنے والے رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ صحن میں سوئے ہوئے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے پر سفید سوتی کھیس اوڑھنے کی کوشش کرنا، لیکن مٹی کی چاٹی میں لکڑی کی مدانی چلنے کی گڑ گڑ کی آواز سے اپنی اس کوشش میں ناکام ہونا، اور ساتھ ہی ایک تنبیہی آواز بھی آنا، اب اور سونا نہیں، اٹھ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مندی مندی آنکھوں سے بولنے والی کو دیکھنا اور منہ بنا کر پھر سے سو جانا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی آواز کی سمت سے ہلکے ہلکے پانی کی چھینٹیں آنے لگنا۔ اٹھ جاؤ، دیکھو بارش ہو رہی ہے، دیکھو کتنی موٹی موٹی کنیاں ہیں۔ شروع میں تو واقعی لگتا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، پھر پتہ چل جاتا کہ یہ تو پانی کی دہشت گردی ہے۔ یہ مائیں بڑی ظالم ہوتی ہے۔ گندم اور مونجی خریدنے کے بعد اسے صاف کرنا، مونجی کے چاول چھڑوا کر انہیں دریک یا نیم کے پتوں کے ساتھ محفوظ کرنا، اور گندم کو صاف کر کے بڑولوں میں ڈالنا، بغیر پیشگی اطلاع یہ کام شروع کرنا، اور کئی دن کی محنت کے بعد اس کام کو انجام دینا، بیٹیوں کو بھی ساتھ لگانا، بصورے چہرے نظر انداز کرنا، شکایتی لفظوں پر خاموش رہنا، لیکن پورے سال کا کام ایک دو دن میں نپٹا کر سکون کا سانس لینا۔ یہ مائیں بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں۔ کچے آم آتے ہی محلے کی کسی عورت سے 20 کلو آم منگوانا، 5 کلو سبز مرچ اور لیمو بھی ساتھ منگوانا، اپنے ہاتھوں سے مرچوں کو کاٹنا، انہیں نمک اور ہلدی لگانا، اور یہ کہنے پہ کہ آپ کو مرچیں کاٹتی نہیں، کچھ لمحات آنکھوں میں دیکھتے رہنا، پھر ایک لمبی سانس کھینچنا اور کہنا نہیں، اور یہی نہیں چھینکیں مارتے ہوئے اور بہتی آنکھوں سے اس وقت کہنا جب سوکھی سرخ مرچوں کو بڑے سے لنگرے میں موٹا موٹا پیسا جاتا۔ یہ مائیں بڑی جھوٹی ہوتی ہیں۔ سردیاں آنے پر پیٹیوں سے رضائیاں اور تلائیاں نکالنا، کچھ کو دھوپ لگوانا، کسی کو ادھیڑ کر روئی نکالنا، دھو کر مشین پر دنکنے بھیجنا، واپس آنے پر چھت پر لے جا کر موٹی سی سوئی سے انہیں دوبارہ سینا، اور اس طرح کے داغا اوپر سے نظر بھی نہ آئے، اولاد کو پڑھتے دیکھنا اور خاموشی سے نئی سوئی میں داغا ڈال لینا۔ یہ مائیں بڑی سخت جان ہوتی ہیں۔ لکڑیاں سلگاتے، ان پر توا رکھے، دڑا دڑ ہاتھوں سے پیڑا بنا کر پیڑے کی روٹی بناتے، کچھ کوئلے باہر نکال کر ان پر سالن گرم کر لینا، پہلی روٹی میری کی ایک آواز سننی، اور پھر اس کے بعد 3-4 آوازیں اسی صدا کے ساتھ سن کر توے سے اترتے ہی انتہائی گرم روٹی کو ہاتھ سے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے 4 اولادوں کے آگے چنگیر میں رکھ دینا۔ یہ مائیں بڑی بے حس ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سارے دن کے کام کے بعد درد بھرے بازوؤں کے ساتھ دونوں اطراف بازوؤں میں ایک ایک بچے کو لیے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی یاد کروانا، سیف الملوک یا میاں محمد بخش کے دوہے پڑھنا، اور 2-3 بڑے بچوں کو دوسرے بستر پر بھی وقفے سے چہرے سہلاتے ہوئے دیکھنا۔ یہ مائیں بڑی ناانصاف ہوتی ہیں۔ یہ ظالم، ڈیٹھ، جھوٹی، سخت جان، بے حس اور ناانصاف ماں پتہ نہیں آپ کی ہے یا نہیں، لیکن میری ماں بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ ماں پچھلی کئی صدیوں کا اثاثہ ہے۔ اگلی نسلوں کو ایسی مائیں نہیں ملیں گی۔ ہم پتہ نہیں ماں کی قدر کر پائیں یا نہیں، لیکن اس ورثے کی قدر ہم بالکل نہیں کرتے۔